نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں عن محمد بن الحنفیۃ قال قلت لأبی، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں عرض کی، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے ابا حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی شخصیت کون ہے؟ خیر ان کا لفظ ہے، ای الناس خیر، قال، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، ابو بکر، کہ سب سے زیادہ بعد الانبیاء جو افضل ہیں ساری امت کے اور فضیلت کے حامل ہیں تمام صحابہ کرام میں سے، وہ ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قلت ثم من، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی ابا حضور ثم من، اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ قال ثم عمر، سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضلیت کا مقام حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قال، آگے بڑی مزے کی بات ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں ثم خشیت ان اقول ثم من فیقول عثمان، پھر میں نے خوف کیا کہ میں پوچھوں ثم من، کہ ان کے بعد کون ہیں، تو شاید کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیں، تو اس لیے میں نے اپنا طرز تکلم ذرا تبدیل کرتے ہوئے عرض کی، فقلت ثم انت یا ابت، اے میرے والد گرامی کیا ان کے بعد آپ کا مقام ہے؟ تو آپ کے کسر نفسی کے طور پر اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، قال ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمان مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ گویا پھر بھی آپ نے اشارہ اس طرف دے دیا کہ اس کے بعد اگر مرتبہ ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ بیان کس نے کیا؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ خلفاء کی جو ترتیب ہے، خلیفہ اول بلا فصل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر جو خلیفہ راشد ہیں وہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم دل و جان سے سب کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں اور اسی میں فلاح دارین جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں۔ جملہ صحابہ کرام اور جملہ اہل بیت رسول لائق تعظیم، لائق تکریم اور لائق تقلید ہیں، اور سب کو ماننا چاہیے۔ اور دوسری حدیث پاک میں نے پہلے بیان کی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہ بولنا بلکہ سب کی تکریم بجا لانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کی عقیدت و محبت کی خیرات عطا فرمائے۔